یہ دو چیزیں ہیں جہاں ہمارا پوٹینشیل بھی ہے، جہاں مواقع بھی ہیں. اور لائف سٹائل یہ ہے کہ وہ ایک عام دیہات کی رہنے والی بیوہ ایک بھینس کے سہارے اپنی زندگی گزار سکتی ہے. صحیح بات. ایک غریب کا چولہا چل سکتا ہے، اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے اسے اچھی پروڈکشن لینا جب تک ایک اچھا سٹرانگ پروفیشنل ویٹنری ڈاکٹر موجود نہ ہو اس کو مینجمنٹ بتانے کے لیے، اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے. گڈ. تو ویٹنیرین نے آج تک جو رول پلے کیا ہے، اس وقت آپ کے ملک میں ہر چیز کی شارٹیج ہے، لیکن یہ آپ کو جو مرغی کا گوشت مل رہا ہے، پولٹری کی آپ کی انڈسٹری کا جو اس وقت لیول ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بنی، یہ آپ لوگوں کی بڑی اچیومنٹ. اور ایک اور چیز جو آ رہی ہے آج سے 5 سال بعد، یہ انشاءاللہ میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کا جو ڈیری کا ایک نیا ٹرینڈ پاکستان میں آیا ہے، اس کی وجہ سے اگلے 5 سے 10 سال میں ڈیری بھی شاید یہ پولٹری انڈسٹری کو بھی کراس کر جائے، اور ہم اپنی ضروریات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ شاید ہم میٹ ایکسپورٹ میں بھی دنیا میں بہت آگے آ جائیں. دس کو دیکھیں جی، پوری دنیا اس وقت فوکس کر رہی ہے فوڈ سیکیورٹی کے اوپر، اور فوڈ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے پاس جو نیچرلی بلیسڈ ریسورسز ہیں ان کی کنزرویشن آپ لوگوں نے کرنی ہے. اس میں فوڈ سیکیورٹی اور ویٹنیرین کا جو کام ہے وہ صرف فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فوڈ سیفٹی بھی. آپ کی 70% جو ڈیزیزز ہیں وہ زونوٹک ہیں، جو اینیمل سے ہیومن کو جاتی ہیں، اور اب میڈیکل سائنسز میں شاید زونوٹک ڈیزیزز کا باقاعدہ ان کے سلیبس میں اب انکلوڈ کیا ہے. اور پوری دنیا میں جو WHO اور ہماری جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ویٹنری کی، انہوں نے ون ہیلتھ کے نام سے پچھلے کئی سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں FAO کے ساتھ، جس میں وہ ویٹنری اور میڈیکل سائنسز کا کہتے ہیں کہ جائنٹلی یہ ایفرٹس کریں تاکہ لوگوں کو جو ہے اس ایک ہیلدی فوڈ یعنی سیف فوڈ اویلیبل کریں، تاکہ اس سے ڈیزیز کا برڈن بھی کم ہوتا ہے، اس سے نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی آپ کی کم ہوتی ہیں. تو وہ بہت سی چیزیں، تو یہ سارا رول ویٹنیرین کا ہے. اور پاکستان میں ویٹنیرین نے بہت کم وسائل میں اور مشکل حالات میں یہ کام کیا ہے. اور مجھے آج خوشی ہے کہ میں آج اس پینل کے ساتھ بیٹھا ہوں جہاں ڈاکٹر ارشد صاحب موجود ہیں. یہ میرے سامنے کی بات ہے جب ویٹنری کالج کی کنٹین پہ ایک ہینڈ بل تقسیم ہوا، جس میں ہم کچھ دوست تھے، اور مجھے بھی اللہ کا شکر ہے اور میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان دوستوں کا حصہ تھا. جب کہا گیا جی ویٹنری کالج کو ویٹنری یونیورسٹی بناؤ، PhD کی کلاسیں شروع کرو، سروے سٹرکچر، یہ چیزیں 17 گریڈ میں ویٹنیرین نے سرو کیا، اور جو 17 میں سرو کرنے میں انہوں نے ہمیں ایک بیس دیا، جس کے بعد آگے ہم آج یہاں کھڑے ہیں. دیکھیں جی، میں چونکہ ایگریکلچر کا بندہ ہوں، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب ہم یونیورسٹی فائنل ایئر میں ٹور پہ جاتے تھے نا جی، تو مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح ہارٹیکلچر سیکشن ہمیں لے کے گئے ساہیوال. تو کہنے لگے جناب تعارف ہو رہا تھا، انڈکشن ہو رہی تھی، تو ہم نے پوچھا سر آپ بتائیے آپ کس اسکیل میں؟ انہوں نے کہا جی میرا نام نور الدین ہے، میں پچھلے 27 سال سے گریڈ 17 میں ہی ہوں. تو اب کم از کم آپ نے دیکھیں جی، کوئی بندہ اس وقت آپ پرفارم نہیں کر سکتا جب اس کی ذاتی زندگی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی. اور پاکستان ویٹنری میڈیکل کاؤنسل کا یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے کہ کم از کم اس کی اپنی ذات سے متعلقہ جو فکر پریشانی اور ساری چیزیں تھیں وہ آپ لوگوں نے دور کر دی. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا ٹیوبویل سے جب پانی نکلتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کو چبچا بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ بھرا جاتا ہے تو تب پانی اوور فلو ہو کے پھر کھیتوں میں جاتا ہے، پھر اس کی آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. کم از کم پاکستان ویٹنری میڈیکل کاؤنسل نے چبچا بھر دیا ہے. کیوں سر؟ ڈاکٹر صاحب یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان ویٹنری میڈیکل کاؤنسل کی اچیومنٹ ہے. اور مجھے آج ڈاکٹر شفیق بٹ صاحب کا نام لیتے ہوئے مجھے بڑا فخر ہوتا ہے. ہم یونیورسٹی میں اکٹھے تھے تو یہ دیکھیں جب PVMA بنی اور پھر آج الحمدللہ پاکستان ویٹنری میڈیکل کاؤنسل ہے، جن لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آئی ہوپ کہ یہ ویٹنیرینز جو ہیں اس سپیڈ کو ایکسلریٹ کریں گے. دیکھیں جی، میں بٹ صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو میں ان کو خراج تحسین پیش کروں سر کہ انہوں نے اس پروفیشن کو بڑا لیڈ کیا، جی، اور ہماری گرومنگ میں بھی، میری گرومنگ میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہے، اور میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں. اور باقی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، ایک تو ہم نے ویٹنیرین کا سروس اسٹرکچر بنایا، ہم نے پیراویٹس کا بھی بنایا. ایک چیز اور ایڈ کروں، وہ بیچارے 7 میں آتے تھے، 7 میں ریٹائر ہو جاتے تھے. صحیح بات. اب وہ 9، 11 اور 14 تک جائیں گے. اچھا، یس. اور پورے پنجاب کے اس کو بیس بناتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے صوبوں میں بھی یہ امپلیمنٹ ہو گیا. گڈ. ہمارا ویٹنیرین کا سروس اسٹرکچر دوسرے صوبوں میں امپلیمنٹ ہو گیا، ہمارے پیراویٹس کا. اور انشاءاللہ اب ہم بات کر رہے ہیں ٹائم سکیلز کی، کہ ٹائم سکیلز پہ ہماری پروموشنز ہوں. اینڈ آئی ہوپ کہ میرے ساتھی، میرے دوست میرے ساتھ اتنے سنسیئر ہیں، ایکچوئل ان کی دعاؤں سے ہوا ہے. ان کی میں نتھنگ، میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو اس میں ان کی میرے ساتھ ایک
طاقت، انٹیگریٹی ہے، سنسیریٹی، ہاں، اور ایک میری شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بالکل صحیح اور بات. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ان کپل آف نیکسٹ بہرحال آئی ہوپ کہ انشاءاللہ جس نیک نیتی سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز ہے پاکستان کی خدمت، اس میں سب سے اہم چیز ہے اس پیارے پاکستان کو خوشحال بنانا، اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشحال کیسے کر سکتے ہیں. بالکل اللہ پاک نے جو چیزیں بلیس کی ہیں ان کا ایفیشینٹ یوز سیکھ لیں. آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور میں پھر جاتے جاتے ایک بار پھر باقاعدہ طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر ارشد صاحب کو. بہت خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں پہلا ویٹنری میڈیکل کالج لے کے آ رہی ہے رفاع یونیورسٹی. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ جو انسٹیٹیوشن کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اس سے متعلقہ جو سوچ ان لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھ کے یہ ایک جرنی سٹارٹ کی ہے، اس کو اللہ پاک جاری و ساری رکھنا اور اس میں برکت ڈالنا. آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. جاتے جاتے بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کا جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ویٹنری میڈیکل کاؤنسل کے، اور بہت شکریہ ادا کروں گا اسد اللہ خان صاحب کا جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں رفاع یونیورسٹی کے. بہت شکریہ ادا کروں گا پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کا جو کہ پرنسپل ہیں پاکستان کے پہلے ویٹنری میڈیکل کالج کے رفاع کالج آف ویٹنری سائنسز لاہور. اور بہت شکریہ ادا کروں گا پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ اختر صاحب کا جو کہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ کالج آف ویٹنری سائنسز گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان سے. جاتے جاتے آخری پیغام، دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہم سے پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی زندگیوں کو خوشحال بنانے کے لیے کوئی کام لے لے، اور اللہ پاک اپنی انسانیت کی فلاح کے لیے ہماری زندگی میں ہم سے کوئی کام لے لے یا سنگ بنیاد رکھوا دے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان سے مغل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.